الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليماً كثيرا. أما بعد، فعن عثمان رضي الله عنه أنه كان إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته فقيل له تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن القبر أول منزل من منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، روایت ہے کہ جب بھی وہ کسی قبر کے سامنے کھڑے ہوتے، قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو رو پڑتے تھے، اور اتنے روتے تھے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، داماد رسول، خلیفہ راشد، جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی، ان کا حال یہ تھا کہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو روتے تھے، خوب روتے تھے، یہاں تک کہ آنسوؤں سے داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی. لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ کیا بات ہے، آپ کے سامنے جنت کا تذکرہ آتا ہے، دوزخ کا تذکرہ آتا ہے، آپ خود جنت کا ذکر کرتے ہیں، دوزخ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن آپ روتے نہیں، لیکن جب قبر کے سامنے آتے ہیں تو آپ رو پڑتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ قبر آخرت کے اسٹیشنوں میں سب سے پہلا اسٹیشن ہے، آخرت کے منازل میں سے پہلی منزل ہے یہ قبر. اگر یہاں نجات مل گئی، یہاں سے چھوٹ مل گئی تو اس کے بعد معاملہ آسان ہے، اور اگر یہاں پر آدمی نہیں چھوٹ سکا تو اس کے بعد بڑی سختی ہے. بس یہ سوچ کر کہ معلوم نہیں کہ اس جگہ سے مجھے چھوٹ ملے گی یا نہیں، آنسو نکل آتے ہیں، رو پڑتا ہوں. اندازہ لگائیے، موت ایک اٹل حقیقت ہے، ایسی حقیقت جس کا انکار کرنے والا کوئی نہیں. آج تک کوئی بھی موت کا انکار کرنے والا نہیں. سائنسدان یہ تو کہتے ہیں کہ موت کیوں آتی ہے ہمیں پتہ نہیں، کیونکہ موت آنی نہیں چاہیے، لیکن موت آتی ہے، یہ سائنسدانوں کو بھی تسلیم ہے. سائنسدان کیا، جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، اللہ جل شانہ کے وجود کا انکار کرنے والے ہیں، دہریہ قسم کے لوگ ہیں، وہ بھی کبھی انکار نہیں کرتے موت کا وہ بھی اعتراف کرتے ہیں، وہ بھی اقرار کرتے ہیں کہ مرنا ضرور ہے. مرنے میں فرق ہے. یہ دہریہ لوگ، ان کا عقیدہ یہ کہ دنیاوی زندگی ہی سب کچھ ہے، مر جائیں گے بس ختم، پھر کہاں کا اٹھنا، کیسا سوال جواب، کہاں کی آخرت، کہاں کا حساب کتاب. یہ ان کا نظریہ ہے. اور کچھ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم کوئی اور جنم لیں گے، کسی اور شکل میں پیدا ہو جائیں گے. اس طرح کے نظریات ہیں. لیکن ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقیدہ دیا ہے، پاک صاف عقیدہ، یہ بتلایا ہے کہ پیدا کرنے والا تمہارا اللہ ہے. ناپاک قطرے سے
تمہاری شکل و صورت پیدا کرنے والا اور تمہارے اندر روح ڈالنے والا، 9 مہینے تک تمہیں ماں کے پیٹ میں پالنے والا اللہ ہے، 9 مہینے کے بعد تمہیں دنیا میں لانے والا اللہ ہے، تمہیں پیدائش سے لے کر بڑھانے والا اور پرورش کرنے والا اللہ ہے۔ جو اللہ تمہیں ایک ناپاک قطرے سے مٹی کے ایک چھوٹے سے حصے سے جو اللہ تمہیں پیدا کر سکتا ہے، وہ اللہ تمہیں مار کر دوبارہ کیوں پیدا نہیں کر سکتا؟ زمین مر جاتی ہے کہ اس کے اوپر بارش جب نہیں ہوتی تو زمین مردہ ہوتی ہے، سبزہ اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا، 2 بوند بارش کی جو پڑتی ہے تو یہ زمین لہلہا اٹھتی ہے، زندہ ہو جاتی ہے۔ مردے کو زندہ کرنا اللہ نے دکھا دیا۔ انڈا ایک مردہ چیز ہے، اس سے اللہ نے زندہ چوزے کو نکالا اور اسی چوزے سے مردہ انڈے کو نکالا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ وہ اللہ جو یہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ اللہ تمہیں دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ تم معدوم تھے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی اور تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، تمہیں اللہ نے وجود بخشا، اور اس کے بعد اب تم مر جاؤ گے تو دوبارہ زندہ کرنا کیا مسئلہ ہے؟ تم تو موجود تھے، اب موجود کر دیا اللہ نے، تو کوئی بعید نہیں ہے۔ مشرکوں نے کہہ دیا کہ ہم مر جائیں گے، ہماری ہڈیاں گل جائیں گی، گوشت گل جائیں گے اور ہم مٹی بن جائیں گے، تو کون اٹھائے گا؟ کیسے اٹھائے گا؟ اللہ نے کہا جو تمہیں آدم سے وجود میں لانے والا ہے وہی اللہ تمہیں وجود دے گا۔ مرنا ضرور ہے۔ ہمیں عقیدہ دیا کہ تم ایک دنیا میں آئے ہو اور اس دنیا سے تم رخصت ہو جاؤ گے، آنکھیں یہاں کی بند ہو جائیں گی، تمہارا جسم کارآمد نہیں رہے گا یہاں، لیکن اس کے فوراً بعد تمہاری ایک دوسری دنیا شروع ہو گئی، اس کو آج عالم دنیا کہتے ہیں، اس کو ہم عالم برزخ کہتے ہیں۔ تمہاری زندگی عالم برزخ کی شروع ہو جائے گی۔ ماں کے پیٹ کو تم نے بڑا سمجھا تھا، دنیا میں آنے کے بعد سمجھ لیا کہ ماں کا پیٹ کیا ہے، اور دنیا سے جانے کے بعد جب عالم برزخ میں پہنچو گے تو تمہیں احساس ہوگا کہ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے، وہ ماں کے پیٹ سے بھی کم ہے۔ وہ عالم برزخ اس قدر وسیع ہے۔ قبر میں تمہیں رکھ دیا جائے گا تو تمہاری روح جو نکل گئی تھی اس کا تعلق تمہارے جسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ رابطہ کرا دیں گے، اور پھر اس کے بعد فرشتے بٹھائیں گے، فرشتے پوچھیں گے کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تم اپنے رسول کو بھی پہچانتے ہو یا نہیں، سوال جواب ہوگا۔ یہ ساری باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دی۔ میرے دوستو، اس حدیث کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس تلخ حقیقت کو بیان کیا ہے، سچی حقیقت کو بیان کیا ہے کہ ہمیں مرنا ضرور ہے، اور مرنے کے بعد جو مرحلے پیش آئیں گے اس کے لیے تیاری کیا ہے۔ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ عرض کیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس کوئی لمبی چوڑی عبادت اور لمبا چوڑا توشہ تو نہیں ہے، لیکن میں آپ سے محبت رکھتا ہوں، میں آپ سے محبت رکھتا ہوں، بس میرے پاس یہی توشہ ہے۔ میرے دوستو، کچھ نہ کچھ توشہ تو لے کر جانا ہوگا یہاں سے۔ اللہ نے ہمیں توشہ لینے کے لیے اور تیاری کے لیے یہاں بھیجا ہے، ہمیں قبر میں لے کر جانا ہے اور حشر میں لے کر جانا ہے، اللہ کے سامنے آخرت میں پیش کرنا ہے، ہمیں یہاں تیاری کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ سوچئے اور بار بار سوچئے، بار بار اپنی زندگی کا جائزہ لیجئے کہ ہم دنیا کے لیے جی رہے ہیں یا آخرت کے لیے جی رہے ہیں، دنیا کے لیے جی رہے ہیں یا آخرت بھی پیش نظر ہے، صرف دنیا ہی ہمارے پیش نظر ہے یا قبر بھی ہمارے پیش نظر ہے۔
یہ قبر معمولی چیز نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ قبر یا تو جنت کی کیاریوں اور باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ بتلاؤ کہ تم کس چیز کو اختیار کرتے ہو؟ میرے دوستو، غفلت کی زندگی جو ہم گزار رہے ہیں، اللہ نے ہمیں زندگی دی، اللہ نے ہمیں صحیح سالم اعضاء دیے، اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اعضاء دیے، ہم حرکت کر سکتے ہیں، اپنے اعضاء کو حرکت میں لا سکتے ہیں، پیر دیے چل سکتے ہیں، آنکھیں دی دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں صلاحیت دی، اس صلاحیت کو استعمال کر سکتے ہیں۔ کس چیز میں استعمال کر رہے ہیں؟ اپنے پورے 24 گھنٹے کا حساب کر لیجئے کہ 24 گھنٹے میں اللہ کا کس قدر کام کر رہا ہوں اور اس دنیا کے لیے ہم اپنے آپ کو کس قدر بھلا رہا ہوں۔ اللہ نے مجھے بھیجا کس لیے ہے؟ دنیا جہان کی چیزوں کو میرے لیے مسخر کر دیا اور مجھے یہ کہا ہے کہ اللہ نے کہ تو میری عبادت کے لیے ہے، تو میری اطاعت اور فرما برداری کے لیے ہے، تو آخرت کی تیاری کے لیے ہے۔ یہ دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے، یہ دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے۔ یہاں کھیتی باڑی کرو گے، وہاں جا کر تم کاٹو گے، وہاں جا کر تمہیں غلہ حاصل ہوگا، وہاں جا کر تمہیں نتیجہ ملے گا۔ کتنا ہم نے کام کیا، یہاں پر ہم نے کھیتی باڑی کتنی کی؟ سوچئے میرے دوستو، ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ راتیں ہماری گزر رہی ہیں کھیل کود اور تماشے میں، فلم بینی میں، وقت کے ضائع کرنے میں۔ ہمیں شیطان نے ایسا چکر دیا اور شیطان نے ہمیں ایسا دھوکے میں رکھا کہ ہم نے اپنی زندگی کو شیطان کے ہاتھ میں دے دیا، خواہش نفس کے پیچھے ہم نے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ نتیجہ اب دیکھ رہے ہیں کہ ہماری اولاد، ہماری پوری فیملی، ہمارا سارا خاندان ایک عجیب و غریب روٹین کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ ہمارا خاندان ایک عجیب و غریب روٹین کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، جس کے اندر خدا خوفی نام کی کوئی چیز نہیں، اللہ کو ماننے اور اس کی اطاعت کرنے کا نام نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں۔ کیسی زندگی ہے؟ ایک جانور اپنے مقصد کے مطابق کام کر رہا ہے، بھینس دودھ دے رہی ہے، گائے دودھ دے رہی ہے، اور اگر کچھ نہ ہو تو پھر گوشت ہی دے دیتی ہے۔ ہم گائے کو ذبح کر دیتے ہیں، بھینس کو ذبح کر دیتے ہیں اور اس سے ہم فائدہ اٹھا لیتے ہیں، اس کی ہڈیوں سے، اس کے گوشت سے، اس کی کھال سے، ہر چیز سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، ہم ایک مقصد کے تحت ہے نا، فائدہ اس کا ہو گیا۔ ہمارا مقصد جو ہے، اگر یہ فائدہ ہمیں حاصل نہیں ہوا تو ہم کس کام کے؟ قبر میں ہم کیسے جواب دیں گے؟ وہاں پر تو ہٹ دھرمی نہیں چلے گی، وہاں پر قوت بازو کام نہیں آئے گی، وہاں پر زور زبردستی کا سلسلہ نہیں ہوگا، وہاں پر آپ کے خاندان اور قبیلے والے نہیں آئیں گے، آپ کی کوئی پارٹی نہیں آئے گی، آپ کے لیے سفارش کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس وقت تو تم اکیلے ہوگے۔ اکیلے میں تم کیا جواب دو گے اللہ کے فرشتوں کو؟ تمہیں اکیلے میں اس اندھیرے میں رہنا ہے، منو مٹی تلے تمہیں چھوڑ کر آ جائیں گے، نہ تمہاری بیوی ساتھ رہے گی، نہ تمہاری پیاری اولاد ساتھ دے گی، اور نہ ہی تمہارے ساتھ کوئی اور دوست، کوئی اچھا حبیب، کوئی نہیں، کوئی پیارا نہیں، سب کے سب چھوڑ کر آ جائیں گے۔ صرف اور صرف اگر تمہارے پاس کوئی چیز باقی رہے گی، یہ تمہارے دنیا کے اندر کیے ہوئے اچھے اعمال ہوں گے جو تمہارا ساتھ دیں گے۔ قبر ہی سے سلسلہ شروع ہو جائے گا کہ تم نے کیا کیا، قبر ہی سے سلسلہ شروع ہو جائے گا کہ تم نے دنیا کے اندر کیا کیا۔ معمولی بات نہیں ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دفن کیا۔ وہ سعد بن معاذ جنہوں نے قربانیاں دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس دین اسلام کے لیے، ان کی موت پر فرمایا اہتز لہ العرش بموت سعد بن معاذ، کہ سعد بن معاذ کی موت پر اللہ کا عرش بھی حرکت میں آ گیا۔
اتنے بڑے آدمی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دفن کیا۔ دفن کرنے کے بعد کچھ دیر تک آپ تسبیح پڑھتے رہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کچھ دیر تک آپ تکبیر پڑھتے رہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کچھ دیر آپ لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھتے رہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ کہا کہ یہ اللہ کا نیک بندہ، اس کو قبر نے اس قدر بھینچا ہے، اس قدر دبایا ہے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے وسعت پیدا کر دی۔ کوئی نہیں بچ سکتا قبر کی بھینچائی سے، کوئی نہیں بچ سکتا۔ البتہ یہ ہے کہ اگر صاحب ایمان گیا ہے اور یہاں کچھ اعمال کر کے گیا ہے تو زمین اس طریقے سے اسے بھینچے گی جیسے ایک شفیق اور پیاری ماں اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگا کر بھینچتی ہے۔ اور اگر کافر ہوا، ایمان کے ساتھ ہم یہاں سے نہیں گئے، اللہ بچائے اللہ بچائے، اگر اعمال ہمارے ساتھ نہیں گئے تو پھر یہ زمین اس طریقے سے بھینچے گی کہ پسلی کی ہڈیاں ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جائیں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دکھایا جیسے ایک انگلی دوسری انگلی کے اندر داخل ہو جاتی ہے، اس طریقے سے دکھایا کہ اس طریقے سے زمین بھینچے گی، اور اس کے بعد پھر عذاب کے فرشتے جو آئیں گے۔ میرے دوستو، کیا جواب ہم نے تیار کر رکھا ہے؟ آج ہماری انا، ہٹ درمی، تکبر اور غرور ہمیں کام کرنے نہیں دیتے ہی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے اپنی شخصیت کو بچانا ہے، لوگوں کے سامنے اپنے احساس برتری کو برقرار رکھنا ہے، اپنے آپ کو بڑا کر کے دکھانا ہے۔ اسی بڑے پن کے اظہار کے لیے ہم نے اللہ کی اطاعت نہیں کی، اللہ کی فرما برداری نہیں کی، انسان بن کر اور بندہ بن کر ہم نے زندگی نہیں گزاری۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ جب تم اس دنیا سے گزر جاؤ گے، کسی بندے کا وہاں پر گزر نہیں ہوگا، کوئی تمہارا اپنا نہیں ہوگا، اس وقت کیا ہوگا؟ میرے دوستو، یہ ساری کیفیت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں، ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینے کے لیے رکھ رہے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، ہم اپنی زندگی کا حساب کتاب صحیح طور پر لگائیں، اور اس کے بعد پھر ہم اللہ کے پاس جب جائیں تو سرخ روح ہو کر جائیں، کامیاب ہو کر جائیں، ہلکے پھلکے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کمی کوتاہی کو معاف کر دے گا، لیکن اس کے لیے ابھی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی کے روٹین کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی کے طرز عمل کو، یا ہمارے لوگ کہتے ہیں لائف اسٹائل کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ لائف اسٹائل اور زندگی گزارنے کے اسٹائل کے پیچھے آج ہم پڑے ہوئے ہیں کہ ہمارا اسٹیٹس یہ ہو، ہمارا اسٹیٹس یہ ہو، اسٹیٹس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ تمہارا اسٹیٹس کیا ہے؟ قبر میں رکھے جاؤ گے، تمہارے جسم کو کیڑے کھائیں گے، تمہاری ناک سے کیڑے داخل ہوں گے، چونٹے ہوں گے، مکوڑے ہوں گے، اور معلوم نہیں کیا کیا ہوں گے۔ تمہاری کوئی حیثیت نہیں رہے گی، مٹی سے رل مل جاؤ گے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی، تمہارا کوئی نام نہیں رہے گا، تم مردہ سمجھے جاؤ گے۔ لیکن اس موقع پر بھی کامیابی اسے ملے گی، کامیابی اسے ملے گی جس نے دنیا کے اندر کچھ کام کر لیا۔ میرے دوستو، چالاک اور ہوشیار وہ شخص ہے جو اپنا سامان خود ہی تیار کرتا ہے، دوسروں کے بل بوتے پر نہیں رہتا کہ میرے بچے میرے لیے کریں گے، میرے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کریں گے۔ اپنا سامان اپنے ہاتھ سے باندھ، اپنا سامان اپنے ہاتھ سے باندھ۔ اللہ تعالی ہمیں شعور عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں عقل عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیتے رہیں، اور قبر اور آخرت کی تیاری کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ جائز کر رہے ہیں، ناجائز کر رہے ہیں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں، زندگی کی گھڑی کس طرح گزر رہی ہے اس کا جائزہ لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی